بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے روزے کے آداب۔ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان، اس ماہ مبارک کے دوران سب سے اہم ترین جو عبادت انجام دی جاتی ہے وہ ہے رمضان کا روزہ، اور روزے سے متعلق بہت سے مخصوص احکام ہیں کہ جن کے بارے میں اس سے قبل گفتگو کی جا چکی ہے۔ نیز روزے سے متعلق بہت سے مخصوص آداب بھی ہیں کہ جن کے بارے میں آج کی اس ملاقات میں گفتگو کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ سرور عالم صاحب۔ تو آئیے ناظرین، اس سلسلے میں انہی سے مفصل رہنمائی حاصل کی جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ یجزیکم خیر وبارک فیکم۔ آمین یا ربی۔ روزے کے آداب دینی تعلیمات کی روح سے ارشاد فرمائیے گا۔ جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قبل اس کے کہ ہم ان آداب اور اعمال کا ذکر کریں، جی، دو بہت ہی اہم چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ کہ جو روزے دار ہے انسان، وہ اس رمضان کے بارے میں جو اس کے روزے ہیں وہ ادراک حقیقی جو اس موسم کی قیمت ہے، قدر و قیمت، جی، اس کو پہلے سمجھے حقیقت صحیح کہ یہ کتنی بابرکت مطلب چیز ہے اور کتنا بابرکت موسم ہے، اور یہ کہ یہ موسم اگر نکل گیا ہاتھ سے جی، تو پھر ہم دوسری دفعہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ صحیح، جی، اس لیے کہ یہ مہینہ بہت ہی جلدی گزرتا ہے۔ ابھی آج سنیں گے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان آ گیا، جی، پھر کچھ چند دنوں کے بعد اتنی جلدی گزرتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان ختم ہو گیا۔ صحیح، تو اس لیے پہلے اس کی قدر و قیمت کو پہچانیں۔ صرف یہ شعور مبہم یا مجمل کہ بڑا فضیلت والا موسم ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ بے شک۔ دوسری چیز یہ کہ اس رمضان کے اندر یہ بھی آدمی سوچے کہ اعمال یہ ان کے درجات ہیں۔ جی، کوئی اللہ تعالیٰ کو یعنی کوئی اس میں سے عمل فاضل ہے، کوئی مفضول ہے، صحیح، کوئی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، کوئی بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے، جی، کوئی پسندیدہ ہے، کوئی پسندیدہ ترین ہے۔ جی، تو اولویات کا خیال رکھے، اور جو سب سے زیادہ محبوب ہو اس کام کو بہتر طریقے سے کرے اور اس کا اختیار کرے، جی، اس کی فکر زیادہ کرے۔ جی جی، جی، تو یہ پہلے یعنی دو چیزیں اس کا خیال ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کے آداب کیا ہیں۔ جی، آداب میں سب سے پہلی بات آتی ہے حسن خلق، صحیح، اچھے اخلاق۔ آدمی جب کسی سے پیش آئے تو حسن اخلاق کا اظہار کرے، جی، اس کے اخلاق اعلیٰ ترین ہوں، جھگڑا لڑائی نہیں کرے، گالی گلوچ نہیں کرے، اور اس طرح سے جو ہے گفتگو جب کرے تو بہت ہی ادب اور احترام سے کرے، چھوٹے اور بڑوں کا خیال رکھے، اور جو یہ فرق مراتب ہیں ان کا خیال کرے۔ جی، تو اس لیے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ جی، اپنی نظر کی حفاظت کرے، اپنی زبان وغیرہ کی حفاظت کرے، جی، کہ جھوٹ نہ بولے، غیبت کسی کے نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، ان تمام بری عادات کو تج دے۔ جی، اور اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے، جی، بلکہ سر سے پاؤں تک تمام جسم کا روزہ ہونا چاہیے۔ جی بالکل۔ اور آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ اس کا پیٹ اور اس کی شرمگاہ تو روزے سے رہے، صحیح ہے، اور باقی جو ہے اعضاء وہ افطار کیے ہوئے ہوں۔ جی، یعنی کھانا پینا بند ہے، باقی سب کچھ کھلا ہوا ہے۔ جی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جو حلال روزی ہے یا حلال جو چیزیں ہیں
ان سے تو روزہ رکھے، اور جو حرام چیزیں ہیں ان سے روزہ نہ رکھے، جی یہ غیر مناسب چیز ہے۔ صحیح ہے۔ تو اس لیے ان تمام بری چیزوں کو سے دور رہنا چاہیے، اور انسان جو ہے ان تمام چیزوں سے بچے۔ جی اصل روزہ یہ ہے، جی ورنہ صرف بھوکا پیاسا رہنا صبح سے شام تک تو اس چیز کا گویا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جی فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو اصل مقصود ہے اس سے انسان شاید محروم رہ جائے گا، جی کیونکہ روزے کا مقصد ہی یہ سبق سکھانا ہے اور اس بات کی تعلیم دینا ہے، انسان کو اس بات کا عادی بنانا ہے کہ برائیوں سے خود کو روکے رکھنا۔ لفظ صوم کے لفظی معنی ہی ہے رکنا، تو صرف کھانے پینے سے رکنا یہ تو گویا کہ فرض ہے، ضروری ہے، اولین اور بنیادی چیز ہے روزے کے دوران، اور اسی طرح جو ازدواجی تعلقات ہیں۔ لیکن باقی جو بھی بری چیزیں ہیں، اب یہ تو نامعقول بات ہو جائے گی کہ کھانا پینا جو کہ سال بھر در حقیقت حلال ہے، جی صرف رمضان میں 30 دن یا 29 دن کے لیے وقتی اور عارضی طور پر اس کی بندش ہوئی ہے، ورنہ اصل میں تو وہ حلال ہے۔ تو جو چیز اصل میں حلال ہے اس کو تو انسان چھوڑ کر بیٹھا ہے، لیکن جو چیز سال بھر ممنوع ہے، حرام ہے، بلکہ زندگی بھر جو چیز ممنوع ہے اس کو کرتا چلا جائے، جی تو یہ کوئی روزہ نہیں ہے، یہ تو مذاق ہے۔ اور چونکہ مقصود اصلی جو روزہ کا ہے جی وہ تقویٰ ہے، صحیح جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے لعلکم تتقون، اور یہ چیزیں جو ہے یہ تقویٰ کے خلاف ہیں۔ تقویٰ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں، اور جن چیزوں سے روک دیا ہے اسے رک جائیں۔ صحیح ہے، اور صرف اللہ کے خوف سے جی اور اللہ ہی کی رضا کی خاطر، نہ کہ کسی اور مقصد کی خاطر۔ جی بالکل تو جب روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ تقویٰ کا حصول، تو پھر اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہر برائی سے انسان کنارہ کشی اختیار کرے اور دور رہے، تبھی اسے روزے کی جو اصل برکات ہیں اور جو فضیلتیں ہیں اور جو خیر و خوبی ہے وہ اسے نصیب ہو سکے گی، ورنہ نہیں۔ کچھ احادیث بھی اس سلسلے میں ذکر فرمائیے گا۔ جی اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الصیام من اللغو والرفث، جی لیس الصیام من الاکل من والشرب، الاکل والشرب، جی جی انما الصیام من اللغو من والرفث، اللغو والرفث، جی جی کہ جو یہ کھانے اور پینے سے اصل روزہ نہیں، حقیقی روزہ یہ ہے کہ انسان جو غلط چیزیں ہیں، بیہودہ گفتگو ہیں، ان سے آدمی بچے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جی فرمایا کہ جو جھوٹ بولنا اور اس کے مطابق عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی کے روزہ رکھنے سے اور کھانا اور پینا چھوڑنے سے کوئی سروکار نہیں، جی ہاں، اس کو حاجت نہیں کہ یہ اس طرح سے بھوکا اور پیاسا رہے۔ بلکہ یہاں پر بعض سلف سے مروی ہے کہ جو شخص ان حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی کہ زبان سے گالی گلوچ اور اخلاق کے جو ہے منافی چیزیں کرتا ہے، اس کا روزہ ہی ختم ہو جاتا ہے، صحیح، اور اس کی جگہ پر روزہ اس کو رکھنا پڑے گا۔ جی لیکن یہ قول ہے گویا، یہ قول ہے، لیکن جمہور جو علماء ہیں، ائمہ ہیں، ان کا یہ کہ نہیں، روزہ تو ہو جائے گا لیکن اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ صحیح، صرف فرض ادا ہو گیا۔ جی فرض ادا ہو گیا، تو یہ کیا کوئی مطلب آسان چیز ہے یا کہ کوئی چھوٹی چیز ہے کہ آدمی پورے دن بھوکا اور پیاسا رہے، اس کی زبان خشک ہو اور اس کے بعد کوئی اجر و ثواب نہ ملے؟ جی بالکل، محروم رہ گیا، محروم رہ جائے صرف قیامت کے بھوکا دن۔ پیاسا بیٹھا جی ہوا ہے۔ بالکل۔ اسی طرح معروف حدیث ہے کہ اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب، تو اہم ترین تعلیم ہے اس میں، جی جی بالکل۔ تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، جی کہ ہر عمل جو ہے ابن آدم کا اس کے لیے ہے، روزہ جو ہے یہ صرف میرے لیے ہے، جی یعنی اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ، جی، اور اس کو مخصوص طور پر ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کی بنا پر۔ صحیح ہے۔ پھر مزید یہ کہ باقی ہر عمل جو ہے وہ بظاہر نظر آتا ہے جی اور اس میں ریا کا امکان موجود ہے، جی جبکہ کس کا روزہ ہے کس کا روزہ نہیں ہے یہ تو بندہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ جی تو اس وجہ سے گویا کہ یہ روزہ جو ہے یہ ایسا عمل ہے جو کہ بندے اور اس کے اللہ کے درمیان میں روزہ ایک راز ہے، جی، اس میں دکھاوے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا کہ روزہ تو صرف میرے لیے ہے۔ حالانکہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ جی ہاں، تو
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا کان یوم الصوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب، جب کسی کا روزہ ہو تو نہ وہ بیکار باتیں کرے، بے حیائی کی باتیں، ولا یسخب، شور و غل نہ مچائے، جھگڑا نہ کرے، فإن سابہ احد، اگر اس سے کوئی آدمی گالی گلوچ کرے، او قاتلہ، یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے، فلیقل انی صائم، تو کہے کہ میں روزے سے ہوں، تمہاری طرف سے میں جواب نہیں دے سکتا اور تمہاری طرف سے بیوقوفی بے عقلی کی بات نہیں کر سکتا، تم اگر بے عقلی پر اتر آئے ہو تو میں بے عقل نہیں ہو سکتا ہوں۔ صحیح، یا بے حیائی کی باتیں، فحش گفتگو میں نہیں کر سکتا، گالی نہیں بک سکتا میں جواب میں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اس حدیث میں یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ فرمایا اللہ نے کہ روزہ میرے لیے ہے تو پھر اس کا اجر و ثواب بھی میرے ہی ذمے ہے۔ جی، اور ظاہر ہے کہ ہر کوئی اپنی حیثیت اور اپنی گنجائش کے مطابق ہی انعام دیا کرتا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی فقیر ہے، تو پھر وہ اللہ جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ، جو احکم الحاکمین، تو جس کا انعام، جس کا بدلہ، جس کا اجر و ثواب اللہ نے خود اپنے ذمے لے لیا ہو، تو وہ اجر و ثواب اور وہ بدلہ وہ کس قدر عظیم الشان کتنا دے گا ہوگا۔ جی، اس تو ذوق و شوق سے ان تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے انسان کو روزے کی پابندی کرنی چاہیے۔ تمام آداب کو ملحوظ رکھا جائے گا تبھی یہ فضیلت نصیب ہوگی۔ اسی طرح معروف حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی بدولت سب سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں کو جنت میں داخلہ نصیب ہو سکے گا، تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ تقوی اللہ و حسن الخلق۔ جی، یہ دو چیزیں، جی، ایک تو تقوی اور ایک حسن خلق۔ تو روزے میں تقوی بھی ہے اور حسن خلق کی پابندی بھی ضروری ہے، جی، دونوں چیزیں ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں جانا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ الفم والفرج، یعنی منہ اور شرمگاہ۔ تو روزے میں ان دونوں چیزوں کو بند کیا جاتا ہے، ان دونوں چیزوں سے پرہیز کیا جاتا ہے، کھانا پینا بند ہے اور ازدواجی معاملات بند ہیں۔ تو گویا روزہ اور یہ حسن اخلاق اور سیرت و کردار کی بہتری، یہ گویا کہ لازم و ملزوم ہے۔ جب انسان روزے سے ہو تو جس طرح کھانا پینا اس نے بند کیا ہے تو ہر برائی کا دروازہ بھی بند کیے رکھے وہ۔ اسی طرح مزید فرمائیے گا آگے کچھ احادیث، کچھ اقوال۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جو حرام کیا ہے اس کے اندر گھسنے سے یا اس کے اوپر عمل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جی، مثال کے طور پر جیسے لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرنا، صحیح، پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا، رشتہ داری کاٹنا، یا قطع تعلق، قطع رحمی، جی، رشتے توڑنا، جی، دوستوں سے جھگڑا کرنا، لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانا، امانت کے اندر خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، اور مذاق کرنا، یعنی غیر مناسب مذاق۔ صحیح ہے۔ تو اور یہ جو حدیث ہے رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، اس میں ہمارے لیے بہت بڑی گویا کہ تنبیہ ہے۔ تو ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو چل رہی تھی کہ روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے، بلکہ سر سے پاؤں تک تمام جسم کا روزہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ حدیث رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، رونگٹے کھڑے کر دینے والا مضمون ہے اس حدیث کا۔ اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ جی، انسان اگر جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اگر ان سے رک نہ جائے جی، تو روزے سے گویا کہ اس نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ صحیح، اس حدیث کے اندر وہی ذکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، اور ایک روایت میں کہ الا الجوع والعطش، جی، کہ کتنے ایسے روزے دار ہیں کہ ان کو اپنے روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا
سوائے بھوکا اور پیاسا رہنا. جی تو کتنے بڑے خسارے کی بات. جی بہت بڑے خسارے کی بات ہے. اسی طرح فرمایا کہ رب قائم لیس له من صیامہ الا من قیامہ الا السحر، جی کہ بہت سے ایسے قیام اللیل کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں رات میں، کہ صرف ان کو جاگنا نصیب ہوتا ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا. یعنی جاگتے رہے، خود کو ہلکان کیا، جی پریشان کیا، بے آرام کیا، اجر و ثواب اور خیر و برکت کچھ بھی نصیب نہیں ہوا. جی تو گویا کہ وہ لوگ آداب کا خیال نہیں رکھتے، کہ جو روزے کا اصل مقصد ہے کہ صرف کھانے پینے کی بندش نہ ہو بلکہ ہر برائی سے مکمل گریز کرنا ضروری ہے. تو جب اس چیز کا اہتمام ہوگا تب روزے کا اصل مقصود حاصل ہو سکے گا. یہی چیز جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے بھی ارشاد فرمائی ہے. جی انہوں نے فرمایا کہ اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم، کہ جب تم روزے سے رہو تو تمہارا جو ہے کان بھی روزے سے رہے، جی تمہاری نگاہ بھی رہے، تمہاری زبان بھی رہے کہ جھوٹ نہ بولے اور حرام کے قریب نہ جاؤ. صحیح. اور روزے کی حالت میں تمہارے اوپر وقار اور سکینت ہونی چاہیے، جی وقار اور سکون ہونا چاہیے. اور تمہارا جو یعنی روزہ اور غیر روزہ کا دن دونوں برابر نہیں ہونا چاہیے. صحیح. کچھ فرق تو ہونا چاہیے، فرق تو ضروری ہونا چاہیے. انسان کی سوچ میں، اس کے انداز فکر میں، اس کے طرز عمل میں، اور یہ کہ اس کے لین دین میں، خرید و فروخت میں، گفتگو میں، رفتار و گفتار میں، ہر چیز میں اسے احساس ہونا چاہیے کہ آج میں روزے سے ہوں. تو پہلا ادب یہ ہو گیا کہ اپنے اخلاق کو درست کرے، اور اخلاق کی درستی میں بہت کچھ شامل ہے کہ نگاہ کی حفاظت، کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد مزید ایک چیز جو روزے کے آداب میں سے ہے وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا. سال بھر زندگی بھر اس چیز کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، لیکن روزے کے دوران یا رمضان کے دوران بالخصوص اس کی اہمیت و فضیلت بڑھ جاتی ہے. جی کس طرح؟ یہ جو انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جی صدقہ وغیرہ کرنا، یہ رمضان کے اندر اس کی اور بھی زیادہ خصوصیت ہے. جی کیونکہ اس کا تعلق انسانیت سے، جی اور روزہ انسانیت سکھاتا ہے. اور اس لیے اس کی طرف زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنا چاہیے جی اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے اندر کوتاہی نہیں برتنا چاہیے. صحیح. اور اس کے ابواب جو ہے وہ بہت سارے ہیں، جی یعنی بہت شکلیں بہت زیادہ ہیں. کئی ایک ہیں، انہی میں سے کیا ہے، جیسے کہ کھانا کھلانا ہے، صحیح ہے. یا روزے داروں کو افطار کروانا ہے. جی اور سلف سے جو آتا ہے کہ وہ کھانا کھلانے پر بہت زیادہ زور دیتے تھے. صحیح ہے. رمضان میں جی رمضان کے اندر ظاہر ہے کہ اس سے افطار مراد ہے. جی کھانا کھانے سے مطلب کھلانے سے مراد کیا ہے، جیسے کہ اگر کوئی بھوکا ہے اس کو کھلا دیں، یا روزے دار کو افطار کرا دیں. جی یعنی دن میں تو نہیں کھلائیں گے، جی مطلب افطار. جی افطار کرا دیں. صحیح ہے. جی یا کسی نیک اپنے بھائی کو جو ہے دعوت پر جو ہے مدعو کر دیں، صحیح ہے. جی یہ بھی اس کے اندر داخل ہے. بالکل. اور یہ ضروری نہیں ہے مطلب کہ جس کو آپ کھلا رہے ہیں وہ غریب ہی ہو. صحیح ہے. یعنی عام مسلمانوں کو یا احباب کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، کسی کو بھی کھلانا، یہ اس چیز کی بڑی فضیلت ہے. جی تو سلف جو ہے اس اطعام طعام کو یعنی کھانا کھلانے کو اور دوسری عبادات کے اوپر ترجیح دیتے تھے. یعنی عام دنوں میں اگر ملنے جلنے والے لوگ، دوست، عزیز و احباب آپس میں ایک دوسرے کے گھر آمد و رفت ہے یا کھانے پہ دعوت دی جاتی ہے تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے یقیناً کہ اس سے محبتیں پروان چڑھتی ہیں. جی جی لیکن رمضان میں اس کی مزید فضیلت ہے کہ گویا افطار پہ کسی کو مدعو کیا گیا ہے، اگرچہ وہ مسکین نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، اور یہ کہ ہم جیسا ہی وہ ایک عام انسان ہے، اللہ نے سب کچھ اسے بھی دے رکھا ہے، اس کے باوجود اسے افطار پہ مدعو کرنا اس کی مزید فضیلت ہے اپنی جگہ مستقل. جی تو موقع ملے تو ایسا بھی کرنا چاہیے، اس طرف توجہ ہونی چاہیے. یہ جو کھانا کھلانے والی ہے عبادت ہے، اس کے اندر بہت ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں. صحیح ہے. جیسے کہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نعمت دی ہوئی ہے اس کا شکر ادا کر رہا ہے. بالکل. کیونکہ آدمی جو بھی نعمت ملی ہوئی ہے اگر اس نعمت کو اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے جی تو وہ ایک عبادت ہو گئی. صحیح ہے. تو اس سے کئی عبادتیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکرانہ ہوا اس کے اندر، مال کے اندر اور کھلانے کے اندر. جی اسی طرح سے دوستوں اور بھائیوں کے درمیان جو ہے محبت کو پیدا کرنا ہے، محبت کو رواج دینا ہے. جی
تو یہ بھی جو ہے جنت میں دخول کا باعث ہے۔ اور بالخصوص اگر کسی کو روزہ افطار اس نے کروایا ہے تو جس طرح ان روزے داروں کے لیے اجر و ثواب ہے کہ جن کا روزہ اس نے افطار کروایا ہے تو وہی اجر و ثواب اسے بھی ملے گا۔ جی جی تو یہ اپنی جگہ مستقل بہت بڑی فضیلت ہے۔ جی، اور کھانا کھلانا یہ جنت کے دخول کا سبب بھی ہے، جی جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلوا الجنت حتی تحابوا صحیح ہے۔ ولا لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جنت میں جب تک کہ ایماندار نہ ہو جاؤ، جی اور ایمان اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگے دلوں میں۔ جی، تو یہ گویا کہ کھلانا محبت بڑھانا ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کو افطار کی دعوت دی گئی ہو تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں وہاں جاؤں گا افطار کروں گا تو میرا ثواب تو وہ لے جائے گا، جی جی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، جس کو روزہ افطار کروایا ہے اس جیسا ثواب افطار کرانے والے کو بھی ملے گا، لیکن جس کو افطار کرایا ہے یہ مقصد نہیں کہ وہ افطار سے محروم رہ گیا کہ سارا اجر و ثواب ادھر منتقل ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے، جی اس کو بھی ملے گا۔ لہذا اگر کوئی افطار پر مدعو کرتا ہے تو جانا چاہیے، یہ نہ سوچے کہ اجر و ثواب تو میرا اس کو مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جی، اس سے ایک چیز اور بھی پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ آدمی جب دعوت دیتا ہے لوگوں کو، مسلمان بھائیوں کو کھلاتا ہے جی تو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، صحیح، اور یہ مجالست جو ہے، ہم نشینی، یہ ہم نشینی، یہ اللہ کی محبت کو کھینچتی ہے، محبت جو ہے واجب کرتی ہے۔ رجلان تحابا فی اللہ جی، اجتمعا علیہ، اور دوسری حدیث بھی ہے کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری محبت واجب ہو گئی جو میرے بارے میں محبت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی، والمتجالسین فیہا، اور جو میرے تعلق سے آپس میں بیٹھنے والے ہیں۔ اور مزید یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ رمضان کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جود و سخا، گویا کہ ایک دریا ہے بہتا ہوا یا تیز چلتی ہوئی گویا کہ آندھی ہے، یوں جود و سخا، اتنا کرم، اتنی سخاوت کیا کرتے تھے، اس بارے میں فرمائیے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جیسے کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سب سے زیادہ سخی اور کرم والے تھے، جی یوں عمومی حالات کے اندر۔ صحیح ہے، اور جب رمضان آتا اور جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، قرآن کا مدارسہ کرتے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و کرم اور بھی دیکھنے کے لائق ہوتا تھا، بہت ہی زیادہ جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو جاتا تھا۔ جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہوائیں ہیں بھیجی ہوئی جی بارش لے کر کے جو آتی ہیں، صحیح، ان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جود و کرم والے ہو جاتے تھے۔ یعنی جیسے کہ بارش ہوتی ہے کہ کوئی بھی جگہ باقی نہیں رہتی ہے، جی اس کا خیر ہر جگہ نازل ہوتا ہے۔ یعنی جو بہت تیز ہوا ہے الریح المرسلہ، تو اس میں دو خوبیاں ہوتی ہیں، جی ایک تو وہ بہت زیادہ ہے، ہر جگہ پہنچتی ہے، جی، کوئی کونا محروم نہیں محروم رہتا، نہیں رہتا۔ اور یہ کہ چونکہ وہ بہت زیادہ ہے تو یہ بھی ایک خوبی ہے کہ کسی کی محرومی کا ڈر نہیں، اور چونکہ بہت تیز ہے اس لیے ہر جگہ پہنچتی ہے، جی تو کوئی کونا جو ہے وہ محروم نہیں رہتا۔ تو ایسی تیز ہوا سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ماہ رمضان کے دوران بڑھی ہوئی ہوتی تھی، تیز ہوا سے بھی زیادہ۔ تو اس میں ہمارے لیے گویا کہ نہ صرف یہ کہ یہ ایک اچھا عمل ہے بلکہ اتباع سنت بھی ہے جی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ اسوہ تھا اور یہ طریقہ تھا تو ہمیں بھی رمضان میں اپنی حیثیت کے مطابق اس بارے میں ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایک چیز یہ ہو گئی کہ الجود والانفاق، کہ غریبوں کا خیال رکھنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی غریب نہیں بھی ہے اپنے عزیز و احباب میں دوست وغیرہ ملنے جلنے والے، تو انہیں کھانا کھلانا وغیرہ افطار کرانا اس چیز کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ آداب رمضان میں سے ہے اور روزے کے آداب میں سے۔ اسی طرح ایک چیز، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن
اور اللہ کا ذکر، اس بارے میں فرمائیے گا۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے کہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ مدارسہ کرتے تھے، جی، قرآن کا دور کرتے تھے، ایک دوسرے کو سنانا۔ جی، تو اور ویسے بھی رمضان تو قرآن ہی کا مہینہ ہے، اور نزول قرآن جس کا سال مہینہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی جی، اس سال آپ نے 2 دفعہ دور کیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس حدیث سے کئی ایک فوائد جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ جی، ایک چیز یہ کہ قرآن یعنی رمضان کے اندر قرآن کا جو دراسہ جی، اور اس کو پڑھنا یا ایک دوسرے کو سنانا، اس کے مستحب ہونے کی دلیل اس کے اندر ملتی ہے۔ صحیح ہے۔ اسی طرح سے اس کے اندر یہ بھی دلیل ہے کہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت رمضان کے اندر کی جائے۔ جی، اسی طرح سے یہ کہ رمضان میں راتوں کے اندر زیادہ تلاوت کی جائے، صحیح ہے۔ کیونکہ جبریل علیہ السلام رات کے اندر آتے تھے جی، اور ایک دوسرے کے ساتھ دور کرتے تھے۔ صحیح ہے۔ لیکن افسوس ابھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ دنوں کے اندر کرتے ہیں، رات میں بہت کم ہی لوگ جو ہے تلاوت کرتے ہیں۔ جی، تو رات میں صحیح ہے، دن میں یا رات میں، لیکن رات میں فضیلت زیادہ ہے۔ فضیلت زیادہ ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے ابتدا میں اس جانب متوجہ کیا تھا کہ اولویات، جی، یعنی 2 آدمی جو ہے وہ کچھ کام کر رہے ہیں، ایک آدمی نے ایک کام کیا، دوسرے نے بھی کیا، لیکن ایک نے وہ کام کیا ہے کہ جس کی بدولت وہ اجر و ثواب میں آگے بڑھ گیا ہے۔ جی، جی، بظاہر دیکھنے میں شاید دونوں ایک ہی جیسے کام ہو، تو انسان جیسے دنیا داری میں، اپنی تجارت میں، اپنے بزنس میں اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ میں کیا چیز جو ہے وہ فروخت کروں گا تو مجھے فائدہ زیادہ ملے گا۔ تو اسی طرح یہ جو اللہ کے ساتھ بھی یہ گویا کہ تجارت ہے نا، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تو اس معاملے میں بھی انسان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں ایسا کام کروں غور و فکر کر کے کہ جس کی بدولت مجھے وہاں کامیابی اور فائدہ زیادہ سے زیادہ جی، اور اللہ کا قرب زیادہ سے زیادہ نصیب ہو سکے۔ تو تلاوت ہے رمضان میں، دن میں بھی اچھی بات ہے یقیناً، لیکن رمضان کی راتوں میں تلاوت کا اجر و ثواب زیادہ ہے، تو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ رمضان میں کہ راتوں کے اندر آدمی شواغل دنیا سے فارغ ہو جاتا ہے جی، اور بڑی دل جمعی کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پڑھے گا۔ جی، ویسے بھی جو قیام اللیل ہے، تہجد ہے، وہ جیسے سب رات قرآن میں میں آیا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد ہی اشد وطئا اقوم قیلا، جی، یہ دل جمعی کے لیے اور توجہ کے لیے، توجہ کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ جی، صحیح ہے، بے شک۔ جی، ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل جیسا کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے روزے کے آداب، تو اس تعلق سے گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ماہ رمضان کے دوران، بالخصوص رمضان کی راتوں میں، تلاوت قرآن کریم کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جانا چاہیے، کیونکہ رمضان اور قرآن کا باہمی خاص تعلق ہے اور بہت ہی مضبوط رشتہ ہے۔ تو اس سلسلے میں مزید کچھ رہنمائی فرمائیے گا۔ جی، رمضان جیسے روزے کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لعلکم تتقون، جی، اس کا مقصد جو اصلی مقصد ہے اور غایت عظمیٰ ہے وہ تقویٰ ہے۔ جی، روزے کا، جی، صحیح ہے، اور قرآن مجید یہ بھی تقویٰ کی طرف بلاتا ہے صحیح ہے، اور اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے قرآن مجید میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان جی، فمن شہد منکم، اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جی، اور قرآن کے بارے میں کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جی، شروع میں ہی بالکل سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی اس حقیقت کی جانب متوجہ کر دیا گیا کہ یہ قرآن، یہ کتاب رشد و ہدایت ہے، کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے۔ جی، قرآن تقوی والوں کے لیے ہے، اور روزے کا مقصد بھی ہے حصول تقوی۔ تو قرآن اور روزے یا رمضان کے درمیان خاص تعلق ہو گیا۔ مزید کیوں خاص تعلق ہے تو روزے اور قرآن کے درمیان؟ جی، جیسے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ جب آتے تھے ہر رات رمضان میں، جی اور اس کے بعد جو ہے رمضان کا دور کرتے تھے جی قرآن کا قرآن کا. جی. اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس کے اندر 2 دفعہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے ساتھ دور کیا. صحیح ہے. اور یہ اسی وجہ سے تاکہ قرآن مجید کا حفظ مضبوط ہو جائے اور اس کی تاکید ہو جائے. جی تو قرآن کا یہ پڑھنا پڑھانا اور یہ دور رمضان میں، تو یوں بھی قرآن اور رمضان کا مضبوط تعلق جو ہے وہ واضح ہوتا ہے. جی جی. مزید ایک حدیث ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان. جی حدیث میں دونوں کو اکٹھا ذکر کیا. صحیح ہے. جی کیا حدیث ہے، ارشاد فرمائیے. جی اس میں فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ یہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. جی. یقول الصیام، روزہ کہے گا اے رب منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، کہ اے رب میں نے اس کو کھانے اور شہوتوں سے دور رکھا اور روکے رکھا، جی تو اے اللہ تعالیٰ تو مجھے جو ہے اس کا سفارشی بنا دے. جی اس کے بارے میں میری شفاعت کو قبول کر، اجازت دے. صحیح ہے. جی اسی طرح قرآن کہے گا کہ منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ، کہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا تو میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کر. جی قال فیشفعان، رات میں تلاوت قرآن کی مزید فضیلت آ گئی. جی اس سے بھی واضح ہو. جی قال فیشفعان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو کی سفارش اور شفاعت قبول کی جائے گی. سبحان اللہ. دونوں. جی. الصیام والقرآن، تو روزہ اور قرآن، رمضان اور قرآن، ان دونوں کا جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، وہ اس حدیث کی روشنی میں بھی واضح ہو گیا کہ یہ دونوں ہی چیزیں انسان کی شفاعت کریں گی اللہ کے سامنے روز قیامت. اسی طرح ایک چیز آداب میں سے، رمضان کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وقت ضائع کرنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار اور دعا میں بھی بالخصوص ایسی دعا جو کہ توبہ و استغفار پر مشتمل ہو، کہ سب سے اہم چیز تو یہی ہے جی کہ انسان کو مغفرت و معافی نصیب ہو جائے اپنے رب کی طرف سے. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. جی چونکہ رمضان یہ مقدس اس کی گھڑیاں ہیں جی اور بابرکت اس کے ساعات ہیں، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ دعا کرے، جی توبہ اور استغفار کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، جی 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا جو ہے رد نہیں کی جائے گی. الصائم حتی یفطر، روزے دار یہاں تک کہ وہ افطار نہ کر لے. جی. والامام العادل، اور انصاف ور حاکم. ودعوت المظلوم، انصاف کرنے والا بادشاہ. جی حاکم. صحیح ہے. ودعوت المظلوم، اور جو مظلوم ہے اس کی دعا. صحیح ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہے صحیح حدیث کے اندر آئی ہوئی ہیں. تو ان تینوں میں سے ایک روزے دار بھی ہے. جی. لہذا زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام کیا جانا چاہیے. اور بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ جو افطار کا وقت ہوتا ہے تو اس میں چونکہ سبھی افراد خانہ یکجا ہوتے ہیں، یا اگر کسی جگہ کوئی افطار کی دعوت ہے تو بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں، ورنہ کم از کم اپنے گھر میں تو سبھی افطار کے موقع پر اکٹھے ہی ہوا کرتے ہیں ایک جگہ. تو ایسے میں عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب ایک جگہ ہو گئے تو پھر دنیا بھر کی بات چیت ادھر ادھر اور فضول وقت ضائع کرتے ہیں، دن بھر کے احوال ایک دوسرے کو سناتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ قیمتی ترین گھڑیاں ہیں، انہیں غنیمت جاننا چاہیے. جی. اور اس موقع پر فضول گفتگو کی بجائے انسان کو چاہیے کہ وہ دعا کا اہتمام کرے، اور یہ کہ اس طرف متوجہ ہو کہ اللہ کرے کہ میرا یہ روزہ قبول ہو جائے یا جو بھی دعا ہو. تو ان لمحات کو غنیمت جاننا چاہیے. تو روزے کے آداب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس کا اگرچہ براہ راست تو روزے سے یا رمضان سے تعلق نہیں، لیکن بالواسطہ تعلق ہے. وہ یہ کہ روزے کے دوران بہت سے لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ اب تو روزہ ہے، کوئی کیا کہے گا. ہر ایک کو گویا کہ لحاظ ہے روزے کا. تو کوئی اپنے آفس جو ہے وہ لیٹ پہنچ رہا ہے، کوئی اپنے آفس پہنچا ہے تو وہاں دروازے بند کر کے سو گیا ہے، اور لوگ جو آ رہے ہیں اپنے کام سے دور دراز سے، کوئی آیا ہے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، اس کا کام اٹکا ہوا ہے، تو انہیں تکلیف ہوتی ہے. تو کیا روزہ یہ سکھاتا ہے کہ آدمی سو جایا کر؟ نہیں. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے. دیکھیں اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانا تو عام حالات کے اندر
واجب اور فرض ہے، صحیح ہے، کیونکہ وہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. جی اور جب روزے کا حال ہو تو اس کے اندر اور بھی ضروری ہے، اس لیے کہ آدمی روزہ کس لیے رکھتا ہے، اس کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کر رہا ہے، جی، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. دیکھ رہا ہے. وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا جی کہ کون کتنے بجے پہنچا ہے، بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے. نہیں. اس کا پہرے دار اس کے دل کے اندر موجود ہے. جی باہر جتنے بھی پہرے دار بٹھائے ہیں، ہر ایک ایک گلی میں، ایک ایک دفتر میں، ایک ایک کمرے میں اتنے پہرے دار کہاں سے لائیں گے؟ اتنے کیمرے کہاں سے لائیں گے؟ تو جو پہرے دار دل کے اندر موجود ہے، جو برائی کی طرف اٹھتے ہوئے اس کے قدموں کے لیے زنجیر بن جاتا ہے، اور جو بری بات کہتے ہوئے اس کی زبان کے لیے لگام بن جاتا ہے، تو اصل پہرے دار یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جی جی. تو یہ فکر ہونی چاہیے. یہ رمضان کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراقبت دل کے اندر پیدا کرے. جی، مراقبت یعنی یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جیسے وہاں سڑک پر، روڈ پر لکھا ہوتا ہے کہ الشارع مراقب بالرادار، مراقب یعنی نگرانی کی جا رہی ہے. جی. آدمی روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ خلوت میں بھی ہوتا ہے، تنہائی میں بھی ہوتا ہے. جی، اور یہی جو لفظ ہے مراقب، آپ نے فرمایا کہ اندر سے مراقبت، تو یہ تو قرآن میں بھی موجود ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، رقیب، جی اللہ تم پر خوب نگرانی کر رہا ہے. جی. تو یہ احساس بیدار رہنا چاہیے. روزے کی حالت کے اندر آدمی تنہائی کے اندر بھی رہتا ہے، وہاں چاہے تو کھا پی سکتا ہے. صحیح. لیکن اللہ کی مراقبت اور اس کی نگرانی کا خیال دل کے اندر اس کے ہوتا ہے، اس لیے وہ کھاتا نہیں، پیتا نہیں. تو اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانے کے اندر کیوں کوتاہی کرے؟ یعنی جو دفتری معاملات ہیں، ملازمت سے متعلق، وقت پہ آنا، وقت پر جانا، وہاں پہنچ کر گویا کہ توجہ کے ساتھ مراجعین کا کام کرنا، جو لوگ آئے ہیں وہاں اپنے اپنے کام کاج کے سلسلے میں ان کے کام نپٹانا وغیرہ. اور بلکہ یہ تو گویا کہ دین اسلام کی اہم ترین تعلیم ہے کہ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ. تو اس بارے میں بھی فرمائیے گا. جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس آدمی کو جو آدمی کوئی کام کرے اور اس کام کو بخوبی انجام دے. صحیح. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب پسند کرتا یعنی ہے، یہ تو امانت ہے. امانت ہے. جی. یعنی روزی کمانا، محنت کرنا، رزق حلال کے لیے کوشش کرنا، اس کی بڑی فضیلت ہے. یہ بھی ایک فریضہ ہے، دینی فریضہ، معاشرتی، معاشی فریضہ بھی ہے، اخلاقی فریضہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ دینی فریضہ بھی ہے. جی. تو جب انسان رزق حلال کے لیے کوشش کر رہا ہے کسب معاش کے سلسلے میں، تو اسے چاہیے کہ اپنے گاہکوں کو دھوکہ نہ دے، بلکہ خوب اس کام میں مہارت پیدا کرے، اور کام کو خوب اچھی طرح اولاً تو مہارت پیدا کرے، مزید یہ کہ امانت و دیانت کے ساتھ جیسا کہ ہونا چاہیے اسی طرح اس کام کو انجام دے. کیا روزہ اور کیا بغیر روزہ. تو روزے میں تو امانت داری کا خیال اور زیادہ کرنا چاہیے. جی بالکل. تو یوں یہ جو سلسلہ ہے کہ بہت سے لوگ روزے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گویا کہ وہ تاخیر سے اپنے دفتر پہنچتے ہیں، یا وقت سے پہلے نکل لیتے ہیں، یا وہاں پہنچنے کے بعد بھی چھپ کر آرام کرتے رہتے ہیں. تو انہیں اس جانب توجہ دینی چاہیے کہ ان کا یہ جو انداز ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور اگر کوئی دوسرا شرم میں اور لحاظ میں کہ چلو روزہ چل رہا ہے، اگر کوئی کہتا نہیں ہے شرم میں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اللہ کے سامنے جواب دہی سے بچ گیا. اللہ کو تو جواب دینا ہوگا. تو مزید اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا. جی، بلکہ دیکھا گیا ہے بعض لوگ تو ایسا کام کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ یعنی بدسلوکی کریں گے، بد اخلاقی کریں گے، اور اس کے بعد کیا کہیں گے؟ بھائی معاف کرنا، میں روزے سے ہوں. جی، گویا کہ جواز ہے یہ. یعنی اس کے الٹا کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی گالی گلوچ کرے یا تم سے جھگڑا کرے تو تم کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. صحیح، جواب نہ دو. جی، جواب نہ دو. اور یہاں پر برائی کے بارے میں برائی کر کے اور اس کے بعد معذرت کرتے ہیں. گویا کہ روزہ ان کے لیے اسی لیے فرض کیا گیا ہے کہ ان کے اندر بد اخلاقی آ جائے، بد مزاجی آ جائے، معاملہ بالکل برعکس ہو گیا. جی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل درست فرمایا آپ نے. تو سب سے اہم چیز تو یہی ہے کہ آج کی تمام گفتگو کا جو حاصل ہے اور جو لب لباب ہے کہ روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے، بلکہ سر سے پاؤں تک تمام جسم کا روزہ ہونا چاہیے. انسان اپنے اخلاق کو ٹٹولے،
اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی سیرت و کردار، اپنے طور طریقے، دوسروں کے ساتھ معاملات، اللہ کے ساتھ معاملات، اہل و عیال کے ساتھ معاملات، پڑوسی کے ساتھ رویہ و سلوک۔ تو روزہ ان تمام چیزوں میں درستی لانے کا نام ہے۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے نہایت عمدہ و مؤثر و دل نشیں انداز میں رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، آمین یا رب۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا۔ ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔